السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور خوشی سے سرشار عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم. ڈن 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 ڈن. کچھ خدا کا خوف کرو، ابھی مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہوا ہے تمہارے آپریشن کو. تو اس میں ڈانس کا آپریشن سے کیا تعلق ہے یار؟ ویسے ہاتھ ہو گئی ویسے یار، میں نے کوئی ڈانس کا آپریشن کرایا یا ڈاکٹروں نے آپریشن کر کے میرا ڈانس نکال دیا؟ حد ہو گئی ہے. اتنا مشکل میچ جیتے ہیں یار لڑکے، تو ان کو داد دینے کے لیے اگر تھوڑا سا چلو پنگڑا ڈال دیں تو اس میں کون سی بات ہے؟ یو ٹو عمر گل اور اپنا عمر اکمل. واہ واہ واہ. اچھا یو ٹو دونوں خوب کھیلے ہیں بھائی. بلے بلے بلے. حالانکہ عمر اکمل جو ہے وہ بالکل دیکھو چھوٹی سی عمر کا بچہ ہے، مگر یار بڑا تو ہے آج، اس نے بڑا ہی تو ہے. زبردست کھیلے بالکل. انہوں نے آلموسٹ ناممکن ہو گیا تھا پاکستان کا جیتنا، وہاں سے یعنی کہنا چاہیے جنوبی افریقہ کے جبڑوں سے فتح کو کھینچ کے لائے. شروع میں ٹھیک شروع ہوئے، جب ان کی تھوڑی سکوریں بنی ہیں تو سارا پاکستان بھنگڑے ڈالنا شروع ہو گیا تھا. بھنگڑا یار تم ذرا احتیاط سے ڈالا کرو. اس لیے میں تمہیں کہہ رہا تھا انسان جب خوشی کا اظہار کرتا ہے تو بھی اس میں ایک تدبر ہونا چاہیے، ایک گریس ہونی چاہیے، ایک وقار ہونا چاہیے. تدبر ہونا چاہیے، اس میں گریس ہونی چاہیے، اس میں وقار ہونا چاہیے. جب میچ ہو رہا ہوتا ہے تمہارا اپنا تدبر کہیں گیا ہوتا ہے اس وقت تم چیزوں کو ٹھڈے مار رہے ہوتے ہو. خدا کا خوف کرو. ایمان سے مجھے ذرا نہیں لگتا کہ یہ کو 3 جماعتیں بھی پڑا ہوا بندہ پتہ نہیں کیا کیا کرنا. کیا بن گئی ہیں یار تم؟ بالکل بالکل. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. میچ ہو رہا ہوتا ہے، اس کو وکھرے پونڈ لڑے ہوتے ہیں. وہ بیچارے کیمرہ مین کا پیر میں تو چھوڑا ہے اسے، پتہ نہیں زور زور سے یہ کیا کرتا ہے. حد ہو گئی ہے. ایسا جذباتی بندہ ہوئے 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 ہو. وہ عمر اکمل نے شاٹ ماری ہے، وہ گیند جا رہے تو اس کو دیکھ کے کہا اس طرح زور لگا رہا تھا جیسے گیند اڑا کے لے کے جا رہا ہے یہ خود بار باؤنڈری تک چھوڑنے کے لیے. چکا کروا دیا تھا نا میں نے. نہیں تم نے زور لگاتے تو بالکل نہیں تھا. نہیں ہونا تھا، صحیح کیچ ہو جانا تھا. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. میں تو اللہ کا شکر ہے یہ سوچ رہا تھا ٹی وی دور ہے، ورنہ ٹی وی اٹھا کے اس نے باہر پھینک دینا تھا. اور جب میچ جیتے ہیں سارے لڑکے ادھر خوشیاں منا رہے ہیں، میں نے کہا وہ کدھر کیا پاج نے. میں نے دیکھا تو دروازے کے پاس سر پکڑ کے بیٹھا. تو میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہیں خوشی میں اچھلا ہے اور دروازے کو اپنا سر کاٹ مارا ہے. فضول بول. یار ویسے میں تمہیں بتاؤں، یہ جو کرکٹ کی خوشی ہے یہ چاہے اس قوم کی، اس کو بدقسمتی کہنا چاہیے لیکن جو مرضی کہو، لیکن یہ جو کرکٹ کی خوشی ہے پوری قومی خوشی بن کے رہ جاتی ہے اتنے عرصے بعد. انہیں غموں میں اور طرح طرح کی مصیبتوں میں گھری ہوئی قوم کے لیے بڑی چھوٹی سی خوشی جو ہے وہ 2-3 دن کے لیے ہوتی ہے، پھر ہم مارنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن پوری قوم میں ایک اسپرٹ آ جاتی ہے. اور بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کے لیے یہ خوشیاں بہت ضروری ہیں اور وہ لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جو قوم کو یہ خوشیاں دیتے ہیں. بالکل بالکل. کیوں نہیں ساری قوم کو خوشیاں دینے والے یہ جو پلیئر ہوتے ہیں یہ بھی سلوٹ کے قابل ہوتے ہیں. ہر بندہ خوش ہو جاتا ہے اور جیسی خوشی یہ مناتا ہے. ویسے تو اللہ معاف کرے ککڑ لڑانے والے نہیں خوشی مناتے. میری جان چھوڑنے کے کتنے پیسے لوگ ہیں؟ ویسے عزیز صاحب ان کی خوشی بے جا نہیں ہے. چانس بن گیا پاکستان کا. چانس کیسے بن گیا جی؟ ابھی تو کتنے میچ پڑے ہوئے. یار چانس تو بن گیا. مطلب جو ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ہے وہ ہاٹ فیورٹ تھی اس میچ سے پہلے. اور اب ظاہر ہے کہ آپ نے جو ٹاپ فیورٹ ٹیم ہے اس کو ہرایا ہے، تو اب ٹاپ فیورٹ کون ہے؟ پاکستان ہے نا. ہاں بالکل. دیکھو نہیں بھائی پھر تم دیواروں میں صحیح واجہ رہے. اب اگر پاکستان انشاءاللہ انڈیا کو ہرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے پھر اور ٹکرے مارو گے. پھر پاکستان کے بہت زیادہ روشن امکانات. دیکھو پاکستان یہ 3 ٹیمیں تھیں جو سب سے زیادہ فیورٹ قرار دی جا رہی تھی. ساؤتھ افریقہ،
انڈیا اور ویسٹ انڈیز. بالکل کیونکہ آسٹریلیا میں اب وہ دمخم نہیں ہے جو کبھی اس کا خاصا سمجھا جاتا تھا. اور ویسے بھی پاکستان نے ابھی کچھ عرصہ پہلے T20 میں آسٹریلیا کو شکست دی. ہاں یہ جو اس سیریز میں پاکستان نے ہرایا آسٹریلیا کو, جو آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان کھیلی گئی تھی. بڑا یار زبردست کرکٹنگ نالج ہے. اس سیریز میں پاکستان نے آسٹریلیا کو ہرایا جو پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان. ہاں یہ جو آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان ہوئی ہے اس میں یار تم ہلکا ہنستے کیوں ہو یار؟ میرے منہ پہ بیوقوف لکھا ہوا ہے. پورے زور سے ہنس رہا ہوں, ہلکا ہلکا تو نہیں ہنس رہا. ویسے یار جنید یہ جو 2020 میچ شروع ہوئے نا یہ سٹائل مجھے بہت اچھا تم نوٹ کرو کہ جب سے 2020 شروع ہوئے اس وقت سے اس کو کرکٹ سے دلچسپی ہوئی ہے. پہلے یہ دیکھتا ہی نہیں تھا. اور میں بور ہو جاتا تھا میں ٹیسٹ میچ 5 دن کا ٹیسٹ میچ فیول ہے میں اتنی دیر میں تو بندے کو بخار چڑھ کے واپس ٹھیک ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو T20 ہے یہ پوری دنیا میں کرکٹ کے فروغ کا ایک بڑا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے اور کرکٹ کو دوسرے کھیلوں کی طرح کسی نہ کسی انداز میں دلچسپ سے دلچسپ ترین بنایا گیا ہے. T20 پہلے وہ ٹیسٹ میچ تھا, پھر اس کے بعد ون ڈے آیا, ون ڈے میں بھرپور دلچسپی کا مظاہرہ کیا گیا, لیکن ایک وقت آیا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ ون ڈے میچ بھی بہت زیادہ ہے, تمام دن بیٹھا رہنا. ہاں کسی کھیل میں بھی ایسا نہیں تھا. اب T20 ہے یہ ایک ایسا کھیل ہے جو 3.5 گھنٹے میں جس کا فیصلہ ہو جاتا ہے, اور دیگر کھیلوں کی طرح اس میں بھی کچھ اس طرح کی یعنی سپلیمنٹری چیزیں شامل کی گئی ہیں جو اس کی دلچسپی اور بڑھا دیتی ہیں. جیسے ہاکی میں, فٹ بال میں پینلٹی سٹروکس لگتے ہیں ایکسٹرا ٹائم میں, یا جو گولڈن گول کیا جاتا ہے, بالکل اسی طرح کرکٹ میں بھی یہ جو سپر اوور ہے یا نو بال پر فری ہٹ دی جاتی ہے, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو دوسرے کھیلوں اور دلچسپی بڑھ جاتی ہے. یعنی وہ سارا دن بیٹھ کے کرکٹ کا فیصلہ بعد میں دیکھنا یہ تو بڑا بور کرتا تھا. میں تو بہت جلدی بور ہو جاتا ہوں, میں تو دوائی لینے جاؤں نا کبھی ڈاکٹر صاحب کے پاس, وہاں پہ رش ہو میں بور ہو جاتا ہوں. میں نے تو ڈاکٹر صاحب سے کہہ دیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب خدا کے واسطے ادھر کوئی ڈیک شیک کی لگا دے, بندہ گانے سنتا رہے اتنی دیر. آپ اندر ایک مریض دیکھتے رہتے ہیں آدھا گھنٹہ, باہر ہم بور ہوتے رہتے ہیں. کہ نور جان کا ادھر کان میں گانا چل رہا ہو, مزہ آ رہا ہو, چلو بندے کا تھوڑا بہت بخار ہی ہوتے تھلے ہو رہا ہو, یا کچھ آپ ہی جلدی کر لیا کرے, مریض ہی T20 دیکھ لیا کرے. اس فیلڈ میں پاکستان کی جو ابتدائی کامیابیاں تھیں, ظاہر ہے کہ دیگر ملکوں نے تو اب اسپیشلائز کیا ہے. شروع میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اس پہ جو رول کیا ہے بالکل ابتدائی پیریڈ میں, اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں یہ جو گلی محلوں میں کرکٹ ہوتی ہے, یہاں پر ہمارے ہاں کم اووروں کے جو ٹورنامنٹس ہیں ان میں پاکستانیوں نے اسپیشلائز کر لیا تھا, اور بہت عرصہ پہلے کر لیا تھا. پوری دنیا میں کہیں پر بھی 4 اووروں کے, 6 اووروں کے, 10 اووروں کے میچز پر مشتمل ٹورنامنٹس نہیں ہوتے تھے. پاکستان وہ پہلا ملک تھا جہاں پر یہ ہوتے تھے, اور بڑے شاندار جن میں بھاری انعامی رقم ملا کرتی تھی. وہ ٹورنامنٹ جو ہیں وہ 6-6 اووروں کے ہوا کرتے ہیں. یہ ماسٹر سٹار میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ, جو لوگ بیچارے فوت ہو جاتے تھے ان کے نام سے محلے کے لوگ ٹورنامنٹ کرا دیتے تھے. ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ سارے محلے داروں نے جناب ایک وہاں پہ حاجی صاحب دے, حاجی صدیق صاحب, ان سے پیسے لے کے تو ادھر کرکٹ کا ٹورنامنٹ منعقد کرا دیا. میں نے بڑا سارا بینر لکھوا دیا حاجی صدیق میموریل ٹورنامنٹ. حاجی صاحب زندہ چنگے پڑے, وہ کئی فیکٹری سے واپس آ رہے تھے, انہوں نے بینر پڑھ لیا, انہوں نے پیسے بھی واپس لے لے اور فینٹی بھی لے. میں نے کہا جب مار لیا تو پھر پیسے تو نہ واپس لے. کہتے نہیں پیسے بھی لوں گا اور فینٹی بھی بیٹا لگاؤں گا. حد ہو گئی ہے. میں تو اگلے دن جا کے غصے میں ان کی دیوار پہ بڑا بڑا لکھ آیا حاجی صدیق میموریل. میں نے کہا جا موج کر رہا. یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں ہمارے چودھری صاحب. السلام علیکم چودھری صاحب. چودھری پوچھنا آپ سے یہ ہے, یہ جو آج کل سیاسی جوڑ توڑ ہو رہا ہے اس میں آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میں میڈیکل سٹور سے کھڑا جی, کیا مطلب؟ بینڈیج لینے آیا ہوں. اچھا, آپ جو جوڑ توڑ کی بات کر رہے ہیں, کوئی ہڈی وارڈ میں انٹرویو دینے آیا ہوں. ویسے بھی آپ ہمارے ساتھ جوڑ توڑ کی بات نہ کریں, صرف جوڑ کی بات کریں. ہم جوڑ کے رکھتے ہیں. اسی پنڈا دے بندے ہیں, اسی تے روٹی کھانے لے بھی کہنے ہیں 2 ہو جاؤ بھائی. ہم ہمیشہ جوڑ کے رکھتے ہیں, ہم توڑنے والوں میں سے نہیں ہیں.
अच्छा जोसेफ, काफ लीग के कुछ अरकान की आपकी पार्टी में वापसी हो गई है, इस पर आप क्या कहते हैं? मैं उसके लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि शाम का भूला अगर सुबह को घर आ जाए तो उसे लोटा नहीं कहते। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए। बहुत यानी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है चौधरी झूठ बोलन दे? ओ भाई जी ये शाम का भूला अगर सुबह को घर आ जाए, ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਹ ਭੂਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਘਰ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ का भूला ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹ। ਉਹ ਅਗਰ ਸੁਬਹ ਚਾਨਣ 'ਚ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। जो आपकी पार्टी का बंदा वापस आ जाए उसे लोटा नहीं कहते, दूसरे की पार्टियों के बारे में क्या कहते हैं? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਟਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा, देखें जी हमारी पार्टी में वापस आना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही है जैसे लूडो खेलते हुए 3 छिक्कियों के बाद चौथा भी आ जाए, क्योंकि हम लोग इक़्तिदार में नहीं है, इसलिए जो हमारे पार्टी में वापस आ रहे हैं वो बगैर किसी लालच के वापस आ रहे हैं। चौधरी साहब आप भी तो इक़्तिदार में हैं, परवेज इलाही साहब नए वजीर आजम हैं। वो जब कभी कभी इस्लामाबाद से वापस आते हैं बूहे के कोई एक अद्धा हूटर शूटर बजते हैं तो थोड़ी देर रास्ते महसूस होता है कि ਅਸੀਂ ਇਕਤਦਾਰ ਵਿੱਚ ਆ। अच्छा, ਵਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੂਟਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ। अच्छा, मैं तो सूफी से कहता हूँ कि सूफी को हूटर शूटर ही भिजवा यार। और सूफी फिर 1122 वालिਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। अच्छा, ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਨਲਕੇ 'ਚ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। अच्छा, ਉਹ ਫਿਰ ਹੂਟਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੂਟਰ ਸ਼ੂਟਰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲੇ। ਸੂਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੂਛਲ ਨਾਲ ਨਲਕਾ ਗੇੜ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੌਲੀਆ ਬੰਨ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉੱਡੀ ਉੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਪਾ ਸਕਣੇ ਆ, ਸੱਪ ਸਾਡਾ ਵਾਕਫ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਪ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਪ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਾਰ, ਸੱਪ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ 1122 ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੂਟਰ ਸ਼ੂਟਰ ਵਜਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ 1122 ਵਾਲਾ। अच्छा, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੂਫੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈ। ਸੂਫੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦੇ, ਸੱਪ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। अच्छा जोसेफ, ये फरमाया आने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद का कोई इम्कान है? सियासत में कुछ भी हो सकता है, इत्तेहाद भी हो सकता है। तो फिर मसला क्या है? गुफ्तगू की हद तक तो काफी बातचीत हुई है हमारी पीपल्स पार्टी के साथ। अच्छा, बस वो कह रहे हैं कि इंतहाबी निशान तीर होना चाहिए, हम कह रहे हैं कि नहीं इंतहाबी निशान साइकिल होनी चाहिए। साइकिल और तीर दोनों इकट्ठे कर ले। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੀਰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। अच्छा, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਧਰੇਕ ਲਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਸਾਈਕਲ ਤੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। अच्छा, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਪੈਂਚਰ ਕਰਨੀ ਜੇ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਕੱਢ। जैसा हवा का में ये पंक्चर है। ਪੈਂਚਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾਏ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਵੇਂ ਪੈਂਚਰ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਵੀਂ ਟਿਊਬ ਲੈ ਲਓ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇ। इसका मतलब है जोसेफ आपको पूरा यकीन है कि काफ लीग इस बार भी जीत जाएगी? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ये जीतेगी। तो लोग तो कुछ और कह रहे हैं। ਉਹ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਮੈਚ ਵੇਖਿਆ। बिल्कुल बिल्कुल। ਇਹ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ, ਉਹੀ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦਾ ਹਾਲ ਜੀ। अच्छा, ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੈਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। हाँ, बिल्कुल। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫ ਲੀਗ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, फिर वे हार गए बिल्कुल और उन्हें इंशाल्लाह फिर जीत जाना। हारी नहीं, बहुत बुरी तरह हारी थी। तेन ये याद है बहुत बुरी तरह हारी थी, जेड़ा बहुत अच्छा जीती सी वो नहीं तेन याद। अब देखना इंशाल्लाह इस इलेक्शन में परवेज लाई उमर गुल साबित होगा। और उमर गुल को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो।
मैच जीतने की और सारी टीम को बल्कि सारे पाकिस्तान को मैच जीतने की बड़ी बड़ी मुबारक। साहब आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, एक दफा फिर मुबारक दे दे। बहुत बहुत मुबारक हो जैसा। बहुत शुक्रिया। दूजी इलेक्शन होती सी यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद, मैं एक बुजुर्ग से ये बात सुन के हैरान हो गया हूँ। वो कहता भाई जी डॉक्टरान जो है, जो अक्लमंद लोग हेल्थ के हवाले से जो डॉक्टर साहिबान हैं, वो कहते हैं कि ये जो हमने घरेलू काम करने छोड़ दिए हुए हैं या अपनी ये जो ताना आसानियां जिंदगी में पैदा कर ली हुई हैं, असल ये बीमारियों की जड़ है। ताना आसानियां? लो आप खुद बात कर लीजिए। बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। तुम फौरन बाइकआउट पे क्यों उतर आते हो? यार बाइकाट ना करूं तो और क्या करूं? ताना आसानियां मैं कह रहा हूं, ताना आसानियां कहने शुरू हो गए। यार यकीन करो मुझे नहीं समझ आई, मैं यही समझ रहा हूं यार तुम्हारे अंग्रेजी तो चलो मेरी है ही बर्बाद, तुमने तो मेरी उर्दू में तो बहुत तो मौलवी फजल हक लगे हुए। अब सुना, यानी किसी जगह पे भी मेरी इज्जत नहीं रहने देगा। चलो मौलवी फजल लगना सी, मौलवी साख तो लगा हुआ। अच्छा क्या कह रहे थे? हमारे महल्ले का था मौलवी साख, बहुत अच्छी उसकी उर्दू थी। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मशीनी दौर आ गया है, मशीनों के जरिए हम लोग जिंदगी गुजारना शुरू हो गए हैं, इसने तो सेहतों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अच्छा उस वक्त नहीं होश आती जब इन मशीनों से फायदा उठा रहे होते हैं? नहीं फायदा क्या उठा रहे होते, मैं कल्ला उठा रहा हूँ। यहाँ तो है ना सारे दुनिया की मशीनें सिर्फ मेरे घर में लगी। हाँ तो बस फिर उन मशीनों का शुक्रगुजार भी हो ना, साइंस का शुक्रिया भी अदा करो फिर। बड़ा शुक्रिया साइंस, तुम्हारा बड़ा शुक्रिया। तुमने मेरे गोडे गिट्टों में दर्दें पैदा कर दी है साइंस। इसमें साइंस को गाली ना दो, साइंस को मुर्दे इल्जाम क्यों ठहरा रहे हो? कहा यार फटाफट नाच के दूसरे मोहल्ले में या दूसरे शहर में जाकर मैसेज दे आते थे या मेल लाते थे। अब टेलीफोन उठाया, हेलो अच्छा 26 तरीक ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ मैसेज भी कर देना तो कॉल भी मैं कर देती है। देखो मेरी बात सुनो। अच्छा तुम्हें किसने कहा है कि तुम हर काम मोबाइल पे करो? मोबाइल ने तुम्हें कहा है? तुम्हारा गला पकड़ लेता है मोबाइल। अब आदत पड़ गई है लोगों को, मैं क्या करूं? तो आदत ना डालो ना, वहीं तक मोबाइल यूज करो जहां तक मोबाइल यूज करने का हक बनता है। छोटे यानी साथ वाले कमरे में, अब एक घर में रहते हुए लोग मोबाइल यूज करते हैं। यकीन करो अपने मेन गेट से बाहर अपने मुलाजिम को मोबाइल पे कॉल करते हैं। ये तो खुद इसने मुझे बताया कि मैं ऐसे ही जाके हाँ मैं करता हूँ। गलत है ना? मैं गलत करता हूँ तो क्यों यार गलत काम करते हो तुम लोगों को? पाकिस्तान का एहसास। मैं ये कहता हूँ कि गलत काम है तो उसको गलत समझना चाहिए और उसकी दुरुस्ती करनी चाहिए। हाँ तो ये बच्चे बिल्कुल बेकार करके रखते हैं। अच्छा एक मिनट है तो फौरन हम लोग बच्चों को ना रगड़ा देना शुरू कर देते हैं कि बच्चे गलत करते हैं। मशीनों ने जितना बेड़ा गर्क बड़ों का किया है ना, उसका निस्फ हिस्सा भी बच्चों का नहीं किया। खवातीन देख लो और मर्द देख लो, और खास तौर पर फिर खवातीन पर बात आ जाती है कि जी खवातीन बहुत ज्यादा तानाशानी का शिकार हो गई हैं। और पहले जनाब वो जब मट्टी के चूल्हे हुआ करते थे और कपड़े धोने के लिए कितना तरद्दुद करना पड़ता था और दीगर घर के कामकाज, उनके लिए बहुत कामकाज यानी बहुत मेहनत मुशक्कत बड़ा मुश्किल होता था यार। नहर पे जा जाके पिंड की खवातीन बेचारी कपड़े धोती थी। मेरी बड़ी ताई जो थी ना, उसका ये उसी ताया की बीवी है। बड़ा ताया जो है यार, बड़े ताए की बीवी बड़ी ताई होगी ना। ये तो नहीं हो सकता कि बड़े ताए की जो बीवी छोटी ताई थी। ये होता है कभी ऐसे? बड़े ताए की बीवी बड़ी ताई होगी ना। ये मैं बताना चाह रहा था कि बड़ी ताई जो मेरी थी, पता नहीं बड़ी ताई थी कि कौन सी। अब देखो इसने मुझे बड़ी ताई पागल कर दिया पकड़ के। बड़ी ताई थी बड़े ताए की जो बेगम थी मेरी बड़ी ताई। बड़े ताई की बड़ी ताई यार बड़े ताई की बड़ी ताई नहीं, मेरी बड़ी ताई, बड़े ताई की बीवी, हमारी बड़ी ताई। अच्छा ठीक है। उसकी बड़ी बहन जो थी वो नहर पे कपड़े धो रही थी बेचारी, पत्थर के ऊपर बैठ के फिसल गई, तिलक के बेच गिर गई थी। बुलबुले उसकी नाक में से निकल रहे थे। बच्चे पिंड के पास खड़े होकर ताड़ियां बजा रहे थे। ये हालत होती थी। अब तुम देखो ऐसे मशीनें लगाई हुई है, वाशिंग मशीनें, और औरतें खड़ी हैं। और ये जो तुम बच्चों का कह रहे हो कि बच्चों को हम ताने देते हैं, बच्चे देखो सारा दिन कंप्यूटर पे और गेमों पे ही बैठे रहते हैं। या नहीं, वैसे सीरियसली बात कर रहा हूँ कि बच्चों तक सिर्फ बात महदूद नहीं है, बड़े इस मुसीबत का शिकार हो गए और बहुत तेजी से
یعنی ہم مشینوں کے محتاج ہوتے جا رہے ہیں. اس بات پہ ہمیں مشینوں کو گالی نہیں دینے چاہیے, یعنی سائنس کی طرف ہمیں انگلی نہیں اٹھانی چاہیے. سائنس نے تو ایک سہولت فراہم کی ہے, لیکن اس کا جو استعمال ہے وہ ہمیں سوچ سمجھ کر کرنا جائز چاہیے. استعمال کریں نا, ہم ایکسٹرا آرڈنری ان کو وہ کر رہے ہیں. کروٹ بدلنے کے لیے بھی ہم مشینوں کے محتاج ہو گئے. میں نے کئی اینکر دیکھے ہیں, ان کے پاس میز پڑا ہوتا ہے اور اس کے اوپر اگر کوئی اینک شینک یا کوئی چیز پڑی ہوتی ہے ادھر سے بڑھاتے ہیں, ادھر آؤ بیٹے ذرا, یہ اینک پکڑا. غلط ہے نا, بندہ پوچھے خود پکڑ لو یار, تمہارا کو پروگرام ہوتے تھلے ہو چلا. مجھے تو تم کہہ رہے ہو, میں نے تو تمہارا نام ہی نہیں لیا, مجھے قسم اٹھوا لی. میں پاگل ہوں؟ میں تو کسی اینکر کی بات کر رہا ہوں, میں نے تمہاری ہی بات تو نہیں نا. تمہاری ہو میری بات کر رہا ہوں. تم تو روزانہ سر پہ کتابوں کی بھری ہوئی پیٹی اٹھا کے لاتے ہو نا یہاں پہ. یہ جو میں نے پہلے آتے ہی جو کرکٹ کی گفتگو میں ڈانس کیا ہے ایسے ایسے, یہ ڈانس ساتھ لے کے آئے تھے. تھوڑا مشکل کام ہے, تم 2 منٹ کر کے بکھاؤ, اللہ کی قسم میں تمہیں 5000 روپیہ نام دوں گا. اٹھو کرو 5000 کرو ڈانس. مجھے آتا ہی نہیں ہے. آتا ہی نہیں, آتا نہیں ہے. جب چھکا مارتا ہے کوئی کھلاڑی اس وقت پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں. بات کہاں سے کہاں لے گئے. ڈانس ڈوس کر کے روڑے رولے ڈال کے بڑکے بڑکے مار کے ساتھ ہی احمد ندیم قاسمی بن جائے. بات کون سی ہو رہی ہے, تم کہاں لے گئے یار. اب بچوں کی بات ہو رہی ہے اور خواتین و حضرات کی, کہ مشینی دور نے بیڑا گرک کر. مشین ایک سہولت ہے, لیکن اس سہولت کا سوچ سمجھ کر فائدہ اٹھانا چاہیے. کوئی بھی گھر میں نئی مشینری خریدنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مشین گھر میں آنے سے میری کتنی کیلوریز برن ہونے سے بچ جائیں گی. یعنی میں کس قدر بیماریوں کا شکار ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی. اور دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ مشین کو اپنا غلام بنانا چاہیے, مشین کا غلام نہیں بن جانا چاہیے. بالکل صحیح, بالکل بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ مشینوں نے ہمیں سست کر دیا ہوا ہے. اب جو مشینوں کے مثلاً کام نہیں بھی کرنے والے, واقعی میں سیریس کہہ رہا ہوں, یہاں سے اینک پکڑنا, اخبار پکڑنا, چائے پکڑنا, یہ بھی ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے. یار میں نے امیتابھ بچن کا ایک انٹرویو دیکھا تھا, اس کو کسی نے پوچھا جی آپ کی اتنی عمر ہے, آپ اب بھی ڈانس کر رہے ہوتے ہیں لڑکوں کے ساتھ, اتنی اچھی صحت کا آپ کو کیا کیا آپ نے بندوبست کیا ہوا ہے, کیا کرتے ہیں آپ؟ اس نے نہ اٹھ کے ایک چکر لگایا تو واپس آ کے کرسی پہ بیٹھ گیا. وہ کہتا جی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کی اتنی اچھی صحت, آپ اتنے سمارٹ کیسے ہیں؟ کہتا بس یہی جو میں نے کیا ہے. کہتا کیا مطلب؟ کہتا میں اٹھ کے میں پھرتا رہتا ہوں, کوئی چیز پکڑنی ہو گھر میں, کوئی چیز کھانی ہو, کوئی چیز مجھے چاہیے ہو, میں خود اٹھ کے پکڑتا ہوں, میں آوازیں نہیں دیتا اپنے بچوں. ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک سیگمنٹ کیا تھا, مجھے اب ایگزیکٹلی وہ یاد نہیں ہے کہ کتنی سینکڑوں کیلوریز ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں یا برن کر سکتے ہیں گھر کے معمولی کام, یہ اٹھ کر پانی پینا یا کوئی چیز اٹھا لینا خود. لیکن ہم محسوس نہیں کرتے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بالکل معمولی سی بات ہے. ہم اس کے لیے بھی دوسروں کے محتاج اور عادی ہوتے ہیں. میں تو شکر کرتا ہوں. تمہارا معاملہ تو دوسرا ہے. نہیں, صبح بچے میرے ناشتہ کر رہے تھے, میں نے اپنے چھوٹے بچے کو خود انڈا چھیل کے دیا اپنے ہاتھوں سے. میں نے کہا میری یہاں کیلوریز برن ہوں گی. پھر وہ بچہ جو ہے کہتا میں اسکول سے لیٹ ہو رہا ہوں, میں جا رہا ہوں, آپ ہی کھا لیں. پھر میں نہیں کھا لی وہ کیلوریز. میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. بھائی جان کوئی مخبری شخبری ہے؟ بہت اچھے یار, اس نے تو بالکل ہی نہیں مجھے ایزی لے لیا ہوا. جیسے مائیاں نہیں اندر گھر سے نکل کے فروٹ والی ریڈی والے سے پوچھتے ہیں, ہاں جی کوئی گرما شرما ہے؟ ہائے یہ کھٹے کنوئی لے کے آ جاتی ہو, کوئی سودا اچھا بھی لایا کرو, کیا ہو گیا تمہیں؟ آوازیں تم اس طرح لگا رہے ہوتے ہیں جیسے سارا کچھ فریش ہے تمہارے پاس. اس نے مجھے ریڈی والا ہی سمجھ لیا ہوا ہے. حضور والا کوئی مخبریاں مرحمت فرمائیں گے آپ؟ اپنے ہاتھوں پہ دندیاں کاٹو, تمہیں میرے مخبر کا نیٹ ورک کا پتا چل جائے تم اپنی صحافت بھول جاؤ. اچھا میری جو مخبروں کی ٹیم ہے, اللہ معاف کرے, ایک مخبر کی میری لکڑ کی لت ہے, اور ایک کا یہ پتھر کا ڈیلا ہے, اور ایک مخبر میرا جو ہے اس کا وہ سیلوں والا ہاتھ ہے, بیٹری والا. سارے الیکٹرک مخبر میں نے رکھے ہوئے. لکڑ کی ٹانگ پتھر کی آنکھ. ہاں یہ تم فلو میں 10 دفعہ کہہ دو تو میں تمہارا شکست بیٹھ جاؤں. لکڑ کی آنکھ, لکڑ کی ٹانگ پتھر کی آنکھ, لکڑ کی ٹانگ پتھر کی آنکھ, لکڑ کی ٹانگ پتھر کی آنکھ. بتاؤ 10 دفعہ 10 دفعہ 3 دفعہ میں پاگل لگوں گا. پاگل لگوں گا بولتے جا رہا ہوں. ویسے تم بڑے شیکسپیئر لگ رہے ہو. وہ پاگل لگوں گا.
इतना ख्याल है मुखबरियां सुनाओ, मुखबरियां नहीं होती ना तो फिर इस तरह टाइम जाया करता। मुखबरियां क्यों नहीं होती? अल्लाह के फजल से अब मेरा तो वो जो लकड़ की लात वाला भाई है वो ही इतनी मुखबरियां ले आया कि मैंने पत्थर के डेले वाले से सॉरी की है। लकड़ी से मुताल्लिक को मुखबरी यार इसको मेरा खाना दिखानी डिश। आए 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 देखो ये एक बंदे की लकड़ की लात तो और पहुंच उसकी देखो कहां तक। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हेड साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ और आईएसआई के साबिक हेड जनरल रिटायर पाशा को छोटे लोग हैं ये? हाय 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 बहुत बड़े देखो कैसे कैसे ताकतवर बंदों की मुखबरियां मेरा मखबर ले आता है। वाह, ये तो आपको पता ही होगा कि इन दोनों में की आपस में कोई चपकलश चल रही थी, क्योंकि जो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब हैं खोए वाले मलाई वाले, उनके जहन में ये था कि ये जो जनरल पाशा हैं ये मुझे पाकिस्तान वापस नहीं आने दे रहे। अच्छा, ठीक थी। नहीं भाई जी सुनो तो सही ना, अब पूरी मुखबरी सुनो यार। ये बीच में जो बोलता बात ये है ठीक थी मुझे हंसी बड़ी आती है यार, बात ये ठीक थी। तुम मानो या ना मानो, मुझे नहीं पता तुम्हारा मुखबर क्या खबर और जी लेके आया। बात ठीक थी मगर वजह उसकी तो सुनो ना यार। मुखबर मेरा ये कहता है कि अय्यी मियां कुछ दिन पहले जनरल पाशा और जनरल परवेज मुशर्रफ की मुलाकात हुई है। अच्छा, गिले शिकवे दूर हुए हैं, जफियां पड़ी हैं, रोटी पानी हुआ है। कहाँ? यार बाहर यार इसको यार मैं पिपल के दरख्त पे पिपल के दरख्त ये क्या फजूल बात कर रहे हो? मुखबर सारी खबर यार ले आए। दुबई 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 अच्छा दुबई होते हैं जनरल परवेज मुशर्रफ साहब। किसी टाली पे रिहाइश नहीं उन्होंने अच्छा मुशर्रफ साहब से उधर उनके दोस्तों के चंद दोस्तों ने मुलाकात कराई है जनरल पाशा साहब से। पाशा साहब से उन्होंने गले शिकवे किए हैं और दूर भी किए हैं गले शिकवे। पाशा साहब ने उनको बताया कि देखें जनरल साहब ऐसी कोई बात नहीं जनाब, आप मेरे सीनियर हैं। हजूर मैं कैसे ये जुर्रत कर सकता हूँ या मैं इतनी बेअदबी कैसे कर सकता हूँ कि आपको मैं मुल्क में वापस ना आने दूं। असल में मुझे ये ऊपर से आर्डर था, बड़ी शख्सियात ने मुझे आर्डर किया हुआ था कि इनको वापस ना आने दे। ये बड़ी खतरनाक मुखबरी की है, पता है तुम्हें? यार यार जो लकड़ की लात है जिस बंदे की वो कोई काट पाई होगा। देखो तो सही मुखबर भी कौन है। लो जनाब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने आगे से आर्गू किया कि बात सुने पाशा साहब, ये जो बड़ी शख्सियत आपको रोकती रही है, आपको कहती रही है, ये हमारे अपने अदारे की बड़ी शख्सियत है या सियासत में बड़ी शख्सियत है या हुकूमत में बड़ी और शख्सियत मेरी है? बात सुनो, ये तुम इंतहाई खतरनाक मुखबरी कर रहे हो। मेरा ख्याल है कि अगली मुखबरी पे जंप कर जाओ ईमान से जनाब। ये लकड़ की लात वाला मुझे मरवाएगा। अपनी तो इसकी एक लकड़ की लात है, मेरी इसने थोड़ी लकड़ की करवा देगा। मुझे कहता था नहीं जी अब तो वो पाशा साहब चले गए हुए हैं, कर दो कर दो। हाथी मरा भी 1.25 लाख का। यार फिर ये काट ही छोड़ना अगर इस तरह की चलो बात अगली मुखबरी सुनाए। चलो अगली पे आओ। ला के देख लूं लकड़ की थोड़ी हो गई। लो जनाब जो अगली मुखबरी पेश खिदमत कर रहा हूं वो ये है हजूर। अब इसमें ना मैंने सूबा बताना है, ना वजीर आला बताना है, ना उसका नाम तो बताना है, ना फिर मुखबरी भी रहने दो, चलो, कोई ठीक गाना है, सुना ठीक दो उसकी जगह गाना सुना दो। गाना लगा दे प्रोड्यूसर साहब। अल्लाह दिता लूने वाले का लगाइएगा ये। यार तुमने क्या मुखबरी सुनानी है? ना वजीर आला का नाम बताना है, ना वजीर का नाम बताना है, क्या है फिर? यार मुखबरी सुनो तो सही। अच्छा, दिलचस्प चलो, होगी। पहले मुखबरी चले सुन चले लेना, चलो हो सुना सकता है। चलो होगी, सुना ऐसी कोई चले अच्छा। चले। एक सूबे के वजीर आला साहब जो है उनके पास उनके एक वजीर कानून साहब तशरीफ लाए। उन्होंने कहा देखे वजीर आला साहब, मैं हजूर जो वकालत करता था ना उसमें मुझे लाखों रुपया आमदन थी। हालांकि मुखबर मेरा ये बताता है कि वो बेचारे एक निचली सतह के वकील थे। अच्छा उन्होंने वजीर आला साहब से कहा कि हजूर मैं को 30 लाख रुपया महीना कमा लेता था और ये वजीर लाख के तो मैं खजल हो रहा हूँ, इसलिए आप ऐसे करें कि आप मुझे 30 लाख रुपया महीना दे दिया करें, फिर तो मैं ये नौकरी कर सकता हूँ। अच्छा वजीर आला साहब ने कहा कि भाई जी बात सुने, 3 लाख रुपया मैं कहां से दे दूं? कौन कानून कहता मुझे इजाजत देता है कि वजीर को 3 लाख रुपया महीना दो? मैं कहां से दे दूं आपको? किस लहजे में वजीर आला ने कहा? लहजा बता दूंगा तो तुम जितने खोचल आदमी हो तुम्हें 2 मिनट में पता थोड़ा चल सा तो बता दो किस लहजे में कहा। चलो गाना ही लगा दो जी फिर।
اچھا چلو تھوڑا سا بتا دو. یار نہیں ایسے نہ کرو, تمہاری مہربانی ہے یار. کو پچھلی مخبری بھی خطرناک سنا دیا, اگلی میں وزیر اعلیٰ کا نام بتا دوں, نام ساس ادارے بھی میری ہیلپ نہ کرے, اور ساس ادارے حد ہو گئی ہے یار. تم تو اگلے بندے کو بالکل ہی لکڑ کا ہی سمجھ لیتے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے یار, میرا مخبر نامہ اگر بیک رہا ہے تو اس کو نہیں برداشت. اچھا بتاؤ تو صحیح آگے کیا ہوا پھر. نام شام نہ پوچھا. اچھا نہیں پوچھتا. وہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ ایسے نہ کریں جناب, اتنے پیسے میں کہاں کس کھاتے میں دے دوں آپ کو. وزیر صاحب جو ہیں وہ لاڈیاں کرنی شروع ہو گئے, ہکڑ گئے. انہوں نے کہا نہیں بھائی جی میں پھر کام نہیں کر سکتا. اچھا مخبر میرا یہ کہتا ہے کہ جی میاں وزیر اعلیٰ صاحب چونکہ بیچارے نہ کسی کو پریشان دیکھتے ہیں, نہ کسی کا حق مارتے ہیں, اور نہ کسی کا حق مرنے دیتے ہیں. اپنے وزیروں کا تو بالکل ہی نہیں مرتا. ہاں جی, انہوں نے نا یہ کو بیچ میں غلط بات نہیں ٹھیک ہے, تمہاری بات کو سیکنڈ کر. یار میری بات کو سیکنڈ نہ کیا کرو, فرسٹ کرنا ہوتا تو کر لیا کرو, سیکنڈ نہ کیا کرو. بس کر. میں اپنے طرف سے اتنی تگڑی بات لاتا ہوں, وہ منٹ میں سیکنڈ کر دیتا ہوں. سیکنڈ کو آج کل کون پوچھتا ہے, آج کل تو ورلڈ ڈویژن کی ٹگے کی ویلیو نہیں. میرٹ دیکھو کہاں چلے گئے ہوئے ہیں. اچھا تو وہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ یار تم پھر ٹھہر جاؤ. یہ رہا انہوں نے محکمہ خزانہ سے کہہ کوا کے ان کو 3 سال کے لیے 30 ملین روپیے کٹھے لے دیے. 30 ملین پتہ کتنے ہوتے ہیں؟ جی پتہ ہے 3 کروڑ روپیہ. 3 کروڑ 3 کروڑ روپیہ. اب تو مجھے عادت پڑ گئی ہے تمہارے منہ سے کروڑوں کی باتیں سن کے, اب میں حوصلہ پکڑ گیا ہوں. شروع میں میرا دل ہل جاتا تھا ہی بات سے, کوئی کروڑ کہتا تھا تو مجھے گش پڑنے والا ہو واقعی یار 3 کروڑ روپے یعنی سابقہ واجبات کی مد میں دے دیے. جی جناب وہ دے دیا, اور انہوں نے کہا کہ باقی پیسوں کا بھی میں کوئی بندوبست کرتا. توبہ. ناظرین یہاں ہمیں لینا پڑ رہا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. وزیر خارجہ ہنا ربانی خیر نے کہا ہے کہ ڈرون حملوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں, ہمیں صرف ان کے طریقہ کار پر اختلاف ہے. شاباش, یہ کیا بیان دیا ہے یہ ہنا ربانی خیر صاحبہ نے. موصوفہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اعتماد میں لے کے ہماری مشاورت سے یا ہماری نشاندہی پر ڈرون حملے کیے جائیں. ویسے بھرپور حمایت کرتی ہے. ہاں طریقہ کار سے اختلاف ہے. یعنی یہ وہی بات ہو گئی نا کہ کوئی بندہ ہمیں بازار میں کہیں بندے کو چپیڑ کٹ مارے, وہ کہے ٹھیک ہے تو سارے دے سامنے چپیڑ ماری ہے, مگر سجے ہاتھ نہ مارنی چاہیے تھی, یعنی کھبے نہ ماری انہیں میں ترسن ہی نہیں آتا. یہ ہنا ربانی خیر صاحبہ کی صرف آواز ہی نہیں, سوچ بھی میرے تائے کے پتر جیسی ہے. میرا تائے کا پتر میرے ساتھ سکولے پڑھتا تھا. بڑے تائے کا پتر یا چھوٹے تائے کا؟ بڑا یار, ساری حقائقیں اور ساری جو کتابیں ہیں وہ میرے بڑے تائے پہ لکھی گئی ہیں. اچھا چھوٹا تایا میرا تو مجھے کبھی ملتا ہی نہیں, جیسے چھوٹی مکھی کا شہد نہیں نہ ملتا, اس طرح میرا چھوٹا تایا بھی نہیں ملتا. بڑے تائے کی بات کر رہا ہوں, اس کا پتر میرے ساتھ پڑھتا تھا. اس کو کان پکڑو آ دیے نا ماسٹر نے, کان پکڑو. آگے سے کہتا ہے ماسٹر صاحب میں پنڈ کے چودھری کا پتر ہوں. کان پکڑنے میں مجھے کوئی شرمندگی نہیں محسوس ہوتی. یہ جو سارے کلاس کے لڑکے نا, ان سے کہہ دیں میں جب کان پکڑوں تو ان میں سے کوئی بھی یہ نہ کرے. میں نے کہا صدقے جاؤں ناما والے چودھری. ہائے 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 جناب, ڈرون سے انسان مرتے ہیں, اور یقین کیجئے کہ زیادہ تر بے گناہ مرتے ہیں. تو خدا کا خوف کریں, اللہ کا واسطہ ہے. چلو بیان ہی ایسے نہ دیں جن سے ہمارے دل دکھتے ہیں. ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کا کہنا ہے کہ میری دوہری شہریت بارے خبروں میں کوئی صداقت نہیں. بالکل غلط کہہ رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ. کیوں؟ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں, امیر مقام اجاز بٹ, مولانا فضل الرحمان اور ڈاکٹر فردوس عاشق اوان, ان کی سنگل شہریت بھی ڈبل کے برابر ہے. باقی لوگوں میں تو پاسپورٹ بانٹ سفوں کا ہوتا ہے نا, ان کے شناختی کارڈ بھی بانٹ سفے. یہ تو تم ایسی غام کا بات پر ہے بات کر رہے ہو, باقی ان کے 61 صفحوں پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ پرسنالٹی ڈیٹیلز لکھی ہوتی ہیں. جیسے نوی فریج کے ساتھ کتاب نہیں ملتی, اسی طرح ان کی بھی شناختی کارڈ کی جگہ کتاب ہوتی ہے. اس پہ لکھا ہوتا ہے ان کو غصہ چڑھے تو فوراً پانی پلانا ہے, اگر یہ ہنسے تو آگے سے بچے پیچھے ہٹا لینے ہیں, اگر ان کو بھوک لگے تو ان کو درختوں کے پاس نہیں جانے دینا, پتے کھا جاتے ہیں غصے میں, یہ اڈیک نہیں سکتے. اور
لکھا ہوتا ہے اگر یہ جہاز میں بیٹھے تو درمیان میں بٹھائیں، اگر یہ آگے بیٹھے تو جہاز دابو ہو جاتا ہے، اگر پیچھے بیٹھے تو الار ہو جاتا ہے، اگر کہیں یہ ٹانگے پہ بیٹھنے کی خواہش ظاہر کرے تو گھوڑے کی رضامندی ضروری ہے۔ سیالکوٹ میں گیس کنیکشن نہ لگانے پر پیپلز پارٹی کے رہنما غلام عباس کے کارندوں کا محکمے کے انجینئر پر وحشیانہ تشدد۔ نہیں تو اس میں کون سی خبر والی بات ہے؟ ٹھیک کیا انہوں نے، پینٹی لگائی ہے، وہ کنیکشن کیوں نہ لگائیں؟ دیکھو نا ذرا، حکومت ان کی، محکمہ ان کا وفاقی، تو پھر کنیکشن نہ لگائیں۔ ڈاکٹر اعظم ان کے گھر کا جس بندے کا ڈاکٹر ہو اس کے گھر سوئی کیسے نہ لگے، کتنی لکاتی ہوتی ہے محلے میں۔ قانون ضابطے کے مطابق ہی کنیکشن لگنا تھا۔ شاباش، یعنی حکومت میں ہو کہ بندہ قانون ضابطے دیکھے، واہ واہ، یار تم تو بالکل ہی ان پڑھوں والی باتیں کرنی شروع ہو گئے۔ ان حکمرانوں کا یہ احسان تھوڑا ہے کہ وہ بھی وہی گیس استعمال کر رہے ہیں جو عام بندہ استعمال کر رہا ہے، ورنہ بندہ حکمران ہو، سیٹوں پہ ہو، ان کی اپنی پارٹی کی حکومت ہو تو وہ تو کہہ سکتے ہیں انجینئر کو ادھر آنا ہی رہا، تینوں سنتا نہیں ہے، سانو بھی بو والی گیس ہی بھیجی جانا نام رادا۔ سویرے گیس کھلی رہ گئی، سارے کمرے چ بو پھیلی ہی، چھتر مارا میں تینوں پھڑ کے خبردار کو تو اتنی گل کی تھی۔ اور جیڑی گیس ساڈے گھر آتی ہے نا وہ سینٹ پا کے بھیجیا کرو، بلکہ سینٹ پرسینٹ پا کے بھیجیا کر۔ چل دوڑ، خبردار کو تو کال کے سورتی تے من نوکری کٹا چھنا کو پتہ نہیں۔ ڈاکٹر آسم نو فون کر کے میں رینج پھڑا میں نہیں جا، میں تے کان تے کساں۔ اس میں اس قدر سیکھ پانے کی کیا ضرورت ہے؟ یار حکمران ہو جاتے ہیں سیکھ پا تو پچھلے 3-4 برسوں کے دوران انجینئرز کیا، ڈاکٹرز کیا، ٹیچرز کیا، پولیس اہلکار کیا، سب کو مارے پڑی ہیں لوگوں کے ہاتھوں۔ یار اس ساری سچویشن کے حوالے سے تو شیکسپیئر نے وہ لائن لکھی تھی کہ ہور چوپو اور مور چوپو۔ برطانوی تحقیق کے مطابق خواتین دن میں 5 گھنٹے بے مقصد باتوں کی نظر کر دیتی ہیں۔ یہ برطانیہ میں ایسا کلچر ہوگا کہ بے مقصد گفتگو کرتی ہوگی خواتین 5 گھنٹے، ادھر جو خواتین 5 کی بجائے 8 گھنٹے بھی گفتگو کرتی ہیں نا اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اچھا یہ تم کہہ رہے ہو؟ جی جناب، گھروں میں محلوں میں لڑائیاں، خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں ان گفتگوؤں کی وجہ سے۔ سس تانے دیتی ہے لوگوں کو کہ اتری یہ کیڑا جہی لے کے آئی، پیو تیرا تو بڑی گلاں کردا ہے۔ پھر وہی جو اپنا ایک نو ہوتی ہے امیر، وہ اپنی درانی کو آگے سے تانے دے رہی ہوتی ہے، جیڑی اپنے والا جہیز فریج لے کے آئی، یہ کہے ڈاکٹر نو وہا یہ اتری بند ہوتی ہے تو چنگا بھلا دورہ پیندا ہی کر۔ یہ بڑی با مقصد گفتگو ہوتی ہے۔ پھر جا کے ہمسائیوں کی طرف چنچا بوا کھڑکا کے ہمسائی کو کہنا یہ تیرا بندہ جدوں بھی دفتر آوندا تے نکر تے کھلوتا رہندا کو آدھا پاؤنڈ گھنٹا، اس کا کوئی مقصد نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اس کا مقصد تم جا کے کبھی اس گفتگو کے بعد آدھا کو گھنٹا سنو، اندر سے جو خامد کی چیخوں کی آواز آتی ہے وہ بڑی با مقصد چیخیں ہوتی ہیں۔ اوپر سے خامد جب دفتر سے تھکا ٹوٹا کر رہا ہے، ابھی آگے جتی اتار رہا ہوتا ہے تو بیگم شروع ہو جاتی ہے، اگل سنا تیری ماں میرے لیے چنگا نہیں کرتی، میں سویر دا کچھ نہیں سکھاتا تے ماں تیری میرے سامنے بہ کے 2 یردیاں والا انڈا تل کے کھان گئی۔ بندہ پوچھے ٹھیک ہے تو بزرگ ہے، چل 1 یردی والا کھا تو 2 یردی والا ضرور کھا کے میرا کلیجہ ساڑ۔ اس کے بڑے مقاصد ہوتی ہے اس گفتگو کے۔ ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔